القرآن وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صدر محفل گرامی منزلت جناب حکیم محمد شاہد صاحب، گرامی مرتبت جناب حکیم محمد زاہد صاحب، عزیز گرامی جناب حاجی عابد حسین صاحب بسمل، علماء ذی احتشام، نعت خوانان ذی وقار، نہایت ہی بابرکت تقریب سعید ہے، محفل مبارکہ ہے جو عرس مبارک کے عنوان سے منعقد ہے، اور یہ عرس مبارک عاشق رسول، صوفی باصفا، گرامی مرتبت جناب میاں محمد ابراہیم صاحب چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یوم وصال کی نسبت سے عرس سراپا قدس کی یہ محفل ہے، اور میرے انتہائی قابل احترام جناب حکیم ولی محمد صاحب چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے متعدد مرتبہ یہاں مسجد میں محافل میں مجھے دعوت دی، اور ان کی حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ مجھے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے بانیان محفل دونوں برادران گرامی کا شکر گزار ہوں، اور عزیز القدر جناب بسمل صاحب کا کہ وہ ہر سال مجھے حکم دیتے ہیں
اور اس دفعہ بھی وہ غریب خانے پہ تشریف لائے اور بنفس نفیس تشریف لے جا کر مجھے حکم دیا اور میں نے وعدہ کیا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے آج مجھے حسب وعدہ حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ میں یہاں کسی خطاب یا بیان کے لیے حاضر نہیں ہوتا، بلکہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایقان ہے، پختہ عقیدہ ہے، اور یہی میرے مسلک کی تعلیم ہے کہ اللہ والوں کی نسبت کی محفل میں جب بھی حاضری دی جائے تو اس نیت و ارادے کے ساتھ کہ شاید وہاں کی حاضری سے میری بخشش کا سامان ہو جائے، اپنی نجات کے لیے، اپنی بخشش کے لیے اولیاء کاملین کے آراس مبارکہ میں حاضری دینی چاہیے۔ ہر ایک حاضر ہونے والا اور آنے والا اس کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہ بیان سنیں گے، تقریر ہوگی، وعظ ہوگا، کچھ اچھے ثناخوان تشریف لا رہے ہوں تو ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ معروف ثناخواں آ رہے ہیں، بڑے خوش الحان ہیں، خوش آواز ہیں، حسن صوت بھی ہے اور نعت شریف کا انتخاب بھی خوب ہے، اس اعتبار سے لوگ سننے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن میرا ایمان ہے جب بھی کسی اللہ والے کی مجلس میں، صحبت میں، وہ عرس کی محفل ہو، وہ ذکر کی محفل ہو، یا ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں حاضری ہو، تو جب بندہ گھر سے نیت کر کے جاتا ہے کہ اللہ والوں کی نسبت کی محفل میں جا رہا ہوں، قدم قدم پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، قدم قدم پر اس کے گناہوں کا وہ کفارہ بنتا ہے، اور جہاں حاضر ہو جاتا ہے پھر ذکر کی برکت سے اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ میں تو ہمیشہ اولیاء اللہ کی مجالس میں، محافل میں، آراس میں اسی نیت سے حاضری دیتا ہوں کہ یہ مغفرت یقینی ہونے کا عمل جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں نے یہ کوئی جوش خطابت میں بات کہہ دی، یہ اپنے جذبات اور عقیدت کی رو میں بہہ کے میں آپ کو یہ بات بتا گیا، نہیں، بلکہ یہ حدیث شریف ہے اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے، ولیوں کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے، ان کا یہ منصب ہے کہ ان کی مجلس میں جب کوئی جاتا ہے تو جو بدبخت ہو جانے سے نیک بخت ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، بدبخت اگر بدبختی لے کے جاتا ہے تو اپنے دامن میں نیک بختی لے کے آتا ہے، شقی جاتا ہے تو سعید بن کے آتا ہے، شقاوت لے کے جاتا ہے تو واپس سعادت لے کے آتا ہے۔ اور میں حدیث کے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ رہے۔ میرے مدنی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشقا جلیسہم، محض ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کا ہم نشین وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالی ان کی صحبت کی برکت سے اسے نیک بخت بنا دیتا ہے، صحبت کی برکت سے نیک بخت بنا دیتا ہے۔ اور پھر میں اپنے اس بات کی دعویٰ ہے یہ میرا، اور اس دعوے کی دلیل بھی میں لانا چاہتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ نیک بختوں کے پاس بیٹھنے والا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والا، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے والا، وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ کریم اس کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اسلاف نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنن، تو صحبت طالح ترا طالح کنن۔ ان کی مجلس میں جو آ جاتا ہے اگر وہ گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، ایک تو بخشش کا سامان کر کے جاتا ہے، گناہوں کی مغفرت کا مجدہ جاں فضا لے کے جاتا ہے، اپنے قلب کی صفائی کا اہتمام کر کے جاتا ہے، تزکیہ نفس کر کے واپس جاتا ہے، اور یہی تو اللہ والوں کی شان ہے۔ کہا گیا، یہ غلط نہیں کہا گیا، یہ 100% صحیح کسی نے کہا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ان کی مجلس میں جو جاتا ہے بدبخت ہو تو نیک بخت ہوتا ہے، گناہگار جائے تو مغفرت کا سامان لے کے آتا ہے۔ بھئی فیلسوف اسلام، شاعر مشرق، نقاد مغرب ڈاکٹر اقبال نے ایسے نہیں کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور اقبال تو بہت دور کی بات کر گئے، کہتے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اولیاء اللہ کا یہ مقام اور مرتبہ کوئی معمولی چیز ہے۔ آئیے اب اس محفل عرس مبارک میں نے جو ابتدا میں بات کہہ دی، جہاں سے بات شروع کی، بھئی یہاں آنا ہے تو نیت کسے کہتے ہیں؟ آپ نیت کا ذرا تصور کریں۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ مفتیان وقت یہاں موجود ہوں، وہاں ایک طالب علم کیا عرض کرے گا؟ میں اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیں کہ اس محفل عرس میں آنے والا ذرا غور کرے کہ نیت کس کو کہتے ہیں۔ ہر مفتی یہ کہے گا، ہر عالم یہ کہے گا کہ جناب والا، جناب بندہ، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو جب دل کا ارادہ بندہ کر کے نکلتا ہے کہ جناب میاں جی کے عرس پہ جا رہا ہوں، ہے جی سلطان باہو جا رہا ہوں، بابا فرید صاحب حاضری دے رہا ہوں، خواجہ غریب نواز جا رہا ہوں، صابر پیا کے ہاں جا رہا ہوں، داتا گنج بخش حاضری دے رہا ہوں، تو جب وہ چلتا ہے تو ارادے کے بغیر چلتا ہے۔ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ دل کا ارادہ نیت کہلاتا ہے۔ میرا ایمان ہے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اسے نہ صرف نیکیاں عطا فرماتا ہے بلکہ ہر قدم اس کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اس پر میں دلیل لانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے، غور سے سنیے۔ یہ بہقی شریف میں حدیث شریف ہے، اور حدیث کی مشہور کتاب طبرانی میں بھی یہ حدیث شریف ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارت۔ نبیوں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا دیکھیے، میں ایک اور حدیث سے استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ واہ واہ واہ، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ فجر کی نماز آپ نے ادا کی اور پھر ظہر کی نماز ادا کی، تو حضور کی حدیث کے مطابق اور آقا کریم کے ارشاد عالی کے مبارک معلوم یہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ فجر کی نماز پڑھنے والا جب ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر سے لے کر فجر تک جتنے صغائر سرزد ہوئے تھے، صغیرہ گناہ ہوئے تھے، یہ نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھی پھر ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز پڑھنا اس کے لیے فجر تک کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن جو صغائر ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ایسے ہیں جو تلاوت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ صغیرہ گناہ ایسے ہیں ماں کا چہرہ محبت سے دیکھا، باپ کا چہرہ محبت و احترام سے دیکھا، محض والدین کے چہرے کو تکنا اور دیکھنا اس کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ کون دین کی بات لوگوں کو سمجھائے گا، کون سکھائے گا؟ آج جو بیٹا بیٹی ماں باپ سے اکڑ کے بات کرتا ہے، جو بیٹی اور بیٹا باپ کے سامنے سینہ تان کے بات کرتا ہے، اس کو کون بتائے گا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق جو بیان فرمایا ہے، جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا معیار قائم کیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت و بندگی کے بعد سب سے بڑا حق جو کسی بندے پر ہے، حقوق العباد میں سے سر فہرست جو حق آئے گا وہ والدین کا حق آئے گا۔ ارے ماں باپ کا یہ مقام ہے کہ فقط ان کا چہرہ محبت سے دیکھنے سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ بولو یار، سستا۔ ایمان سے بتاؤ کتنا پیارا دین ہے۔ لوگوں نے تو دین کا مفہوم ہی اور بنا لیا ہے، ویسے ہی اور چھڑ گئی ہیں۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے، اے میرے عزیز، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، ہر میرے آقا کا غلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کا دین تو بڑا پیارا دین ہے۔ یہاں ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنے سے مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا کعبۃ اللہ کی محض زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے۔ صرف کعبے کو دیکھنا، کوئی وظیفے تسبیح نہیں کرنی، نہ کوئی لمبی چوڑی قرات کرنی ہے، نہ ذکر کرنا ہے۔ میں حدیث شریف دکھاتا ہوں، صرف بیت اللہ کو تکنا اور بیت اللہ کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں جو ایک محبت سے کعبۃ اللہ کو دیکھ لیتا ہے۔ ارے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میرے آقا کریم نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا عبادت۔ چہرہ ماں باپ کا دیکھا ہے محبت سے، ارے عبادت کا ثواب ملا۔ اور عبادت بھی کون سی؟ علماء تشریف فرما ہے، ارے مبرور حج کا ثواب ملتا ہے جو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھتا ہے۔ اور یقین جانیے جو کسی اللہ والے کی محبت سے زیارت کرتا ہے، جو کسی اللہ کے ولی کی زیارت کرتا ہے، محض اللہ والے کے چہرے کو دیکھنے سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، اور مزاج میں، طبیعت میں، قلب میں نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے، روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے، نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے، روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے، محض اللہ والوں کا چہرہ دیکھنا۔ میرے آقا کریم نے جب فرمایا کہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، مبرور حج کا ثواب ملتا ہے، تو صحابہ کرام نے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ حضور آپ نے فرمایا کہ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کا چہرہ محض محبت سے تکنا، دیکھنا مبرور حج کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ آقا نگاہ لطف و کرم فرمائیے، یہ مبرور حج کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم فرمایا ان ترجع زاہدا فی الدنیا وراغبا فی الآخرہ۔ مبرور حج یہ ہے جب تو حج کر کے واپس آئے تو دنیا میں تیری رغبت کم ہو جائے، آخرت میں تیری رغبت زیادہ ہو جائے۔ بھئی صرف حج کا ثواب کافی نہیں تھا، میرے آقا نے قید لگا دی کہ مبرور حج کا ثواب ملے گا، یعنی حج میں سے مبرور حج کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا افضل ہے اور اتنا عرفہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں مبرور حج کا ثواب ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین کا چہرہ دیکھنے سے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے، علی پاک کا چہرہ زیارت کرنے اور دیکھنے سے، آپ اندازہ فرمائیے
کہ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، گناہوں کے لیے یہ عمل کفارہ بن جاتا ہے، تو پھر ذرا غور کیجئے، ذرا تھوڑا سا اوپر آئیے، صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ صحابی کیسے بنتا ہے؟ نمازوں سے صحابی نہیں بنتا، روزے رکھنے سے صحابی نہیں بنتا، شب بیداریوں سے صحابی نہیں بنتا، سحر خیزیوں سے صحابی نہیں بنتا۔ ارے اللہ کی عزت کی قسم، فقط ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو تکنا صحابی بنا دیتا۔ یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ۔ ذرا غور کیجئے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، علماء تشریف فرما ہوں، مفتی جلوہ گر ہوں تو پھر غور سے سننی چاہیے بات کہ کیا مقام ہے میرے آقا کا۔ اگر والدین، ولی کا چہرہ، کعبۃ اللہ کی زیارت، کیا قرآن کو دیکھنا عبادت نہیں ہے؟ بھئی قرآن مجید کی محض زیارت کرنے سے برکتیں ملتی ہیں، محض قرآن مجید کی زیارت کرنے سے برکتیں ملتی ہیں۔ پھر اندازہ فرمائیے کہ صحابیت تو ایک منصب ہے نا، صحابیت کا منصب ہے، اتنا عرفہ منصب ہے کہ تمام حضور کی امت کے اولیاء کاملین جمع ہو جائیں، تمام اولیاء کاملین جمع ہو جائیں تو کسی ولی کی گرد راہ کو ولی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی کہتے ہی اسے ہیں، من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان و مات علیہ۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں جلوہ زیبا دیکھے سرکار کا اور انہی ایمان والی نظروں کو لے کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اسی لیے تو ظفر علی خان نے کہا، ظفر علی خان نے اس لیے پکارا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھئی نماز جو پڑھے وہ نمازی، جو حج کرے وہ حاجی، جو جہاد میں جا کے واپس آ جائے وہ غازی ہے جی، نمازی ہے، حاجی ہے، غازی ہے۔ لیکن صحابی کون ہوتا ہے؟ نمازوں سے نہیں، روزوں سے نہیں، زکوٰۃ دینے سے نہیں، حج کرنے سے نہیں، صحابی بنتا ہے فقط والضحیٰ کا چہرہ تکنے والا، ایمان کی حالت میں اور ایمان کی انہی نظروں کو لے کر جانے والا صحابی کہلاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدر کے مارکے میں ایک شخص آتا ہے، کفار کے لشکر سے گھوڑے کو ایڑی لگا کر سیدھا سرکار کے پاس آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، حضور میں پہلے کلمہ پڑھوں یا کہ قتال کروں؟ پہلے کلمہ پڑھوں یا پہلے جہاد و قتال کر کے پھر کلمہ پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا پہلے اسلام لے آ، پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر۔ اس نے کلمہ پڑھا اور پھر حضور کی اجازت سے میدان کارزار میں جب گیا اور جاتے ہی شہید ہو گیا۔ جیسے گیا، جنگ لڑ رہا ہے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، آخر خود شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو کے زمین پہ گرا نا، میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس کو جا کے دیکھ لو، جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو، میں نہیں کہتا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے، ائمہ کرام نے فرمایا ارے وہ شہید ہونے والا صحابی رسول ہوا یا نہیں ہوا؟ ارے وہ صحابی رسول ہوا۔ نماز تو زندگی میں اس نے ایک نہیں پڑھی کیونکہ نماز کا وقت ہی نہیں آیا، روزہ اس نے ایک نہیں رکھا کہ روزوں کا مہینہ ہی نہیں پایا، حج اس نے کیا نہیں کہ حج کا زمانہ نہیں پایا۔ بس اس کا کون سا عمل تھا جو اس کو ایک لمحے میں جنت میں پہنچا دیتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو اس کو صحابی رسول بنا دیتا ہے؟ اور صحابی وہ ہوتا ہے سارے زمانے کے ولی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ زیارت ایک ایسا عمل ہے
جو زیارت ایک ایسا عمل ہے جو مصطفیٰ کی زیارت کرتا ہے وہ صحابی بنتا ہے، اور جو کعبۃ اللہ کا طواف و زیارت کرتا ہے وہ حاجی بنتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے وہ نمازی بنتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے، جسے اللہ اپنی بارگاہ کو قرب عطا کرتا ہے۔ جس طرح صحابی ایک منصب ہے، اسی طرح ولی ہونا بھی ایک منصب ہے۔ ولی ایک منصب کا نام ہے جو ولایت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ولی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور دیکھیے ذرا کہ اللہ والوں کے ہم عرس مناتے ہیں، وہ زندہ ہوں تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں، وصال فرما جائیں تو مزارات پر حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے قرآن بتاتا ہے کہ ہر ولی کو عزت دینے والا رب ہے، ہر ولی کو مقام عطا کرنے والا بے نیاز رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے چن کر کچھ ایسے بندے ہیں جن کو شان محبوبیت عطا کرتا ہے، منصب ولایت عطا کرتا ہے، مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے، اور اللہ کریم قرآن میں ان کا ذکر فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں دنیا میں ان کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں قیامت کے دن کسی قسم کا غم ہوگا۔ اولیاء اللہ جمع ہے، ولی اللہ واحد ہے۔ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، اولیاء اللہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اولیاء اللہ کہا گیا؟ ولی اللہ واحد ہے، اولیاء اللہ جمع ہے۔ ولیون کا معنی کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں۔ ولیون یہ صفت مشبہ ہے بمعنی اسم فاعل، ولیون کا معنی ہے قریب ہونے والا، قریب ہونے والا، قریب ہونے والا، اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، اللہ کے قریب ہونے والا۔ آج اگر کوئی ناداں کم فہم یہ کہے کہ جناب ولی بھی بندہ ہے، میں بھی تو بندہ ہوں، وہ تو ولی تو ہماری طرح کے بندے ہیں۔ اگر کسی صاحب مزار کے بارے میں معاذ اللہ کوئی یہ کہہ دے وہ تو بھی ہماری طرح کا انسان تھا، بھئی ہم بھی تو انہی کی طرح بندے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، قیامت کے دن انہیں کوئی حزن، ملال، غم نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولیون کا معنی ہے قریب ہونے والا، اور ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا، اور قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے قریب ہونے والے ہیں دنیا میں خوف کوئی نہیں، قیامت میں انہیں غم کوئی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، دو باتیں میں عرض کروں گا کہ قریب کیسے ہوتا ہے خدا کے، پھر جو اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر اللہ انہیں نوازتا کیسے۔ یہاں تو بھائی چھوٹے درجے کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی کو کسی تھانے دار سے کوئی کام پڑ جائے نا، ایس ایچ او کو کہتے ہیں انہوں لبو جیڑا او دے نیڑے ہوئے کوئی بندہ، جیڑا بندہ او دے نیڑے ہوئے، جیڑا او دا کوئی قریبی ہوئے یا قریب ہوئے، انہوں لبو، رینک اتے چلے جاؤ کسے نو ڈی ایس پی نال کم پہ جائے، ایس پی نال آئی جی نال، کہتے او دا کو تعلق والا لبو، او دا کو قریبی لبو، جیڑا او دا نیڑے ہوئے، وہ پھر بندے لب دین یار او دا کیڑے نیڑے، وہ پھر کسی نو پھڑی ہے نا تو جا کے آندہ یار میرا تو او دے نال اسلام دعا نہیں، او دے نکے پرا نال میری گل بات ہے، او دے نال میری کوئی نہیں، تسی اونوں لبنا ہے تے ملنا ہے نا تے میرے بڑے پرا نال او دا واہ واہ اٹھن بہن ہے، تسی اونوں ملو جا کے۔
تو تعلقات بنائے گے، پھر اس کے آگے تلاش کرتے 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 کو قریب بندہ تلاش کرتے ہیں جب، تو قریب بندہ جب مل جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں جناب وہ کو قریبی لبو جی کم کروانا جو دا قریبی لبو۔ میں نے ایک بندہ لبا اس آکھیا جی میری ادنا بڑی یاری ہے، جڑا نواں اسسٹنٹ کمشنر آیا نا تو بڑی میری یاری ہے، تو میرا سجن ہے، تو متر ہے، تو بیلی کو کم پہ تو میں نے دسیا جی میں کم کڑا لاں گا۔ میں کہ تسی او دے نیڑے کیویں ہوئے؟ انہیں کہا جی یہ جڑا افسر نواں ہوندا نا میں او دی روٹی پکانا، میں او دی دعوت کرنا، علاقے دی چودرا بلانا، او دی سلام دعا کرانا، روٹی پکانا، کھانا پکانا۔ میں نے آکھن لگا جی روٹی کم کٹ دی اس واسطے جڑا افسر ہوندا میں روٹی کھوانا، میں او دیاں دعوتاں کرنا۔ کدی چوڑاں دی بوری او دے کر کل دیتی، کدی کھنڈ دا تروڑا کل چھڑیا، کدی گھیو دا ٹین کلیا۔ او پھر میرے نال محبت کردا ہوندا، یارے بڑا میرا خیال رکھدا ہے جی۔ تے جے کسی نوں نظرانہ بھی لفافہ بنا کے تے لفافہ بھی دے دی، وہ آندا وہ میرے بل شل بھی دیندا رہندا ہے۔ وہ آندا چوہی صاحب کوئی گل نہیں، اس واری بل میں دیاں گا تہاڈا، کنا ہے بل تہاڈا؟ کوئی گل نہیں میں دیاں گا۔ وہ بناندا ہے تعلقات۔ اے دنیا دا معیار ہو رہے پر دین دا معیار ہو رہے۔ اے قریب ہون واسطے کدی کھنڈ دی بوری کر رہا ہے، کدی جناب گھیو دا ٹین کر رہا ہے، کدی او دیاں دعوتاں کردا ہے، کدی تعارف کراندا ہے چوہی صاحب جی بڑے چنگے بندے نے، کمال ہے جی انہاں دی کیا کہنا، وہ خوب تعریفاں کری جاندا ہے۔ پر رب دے نیڑے ہونی ہے تے رب کیویں بندہ رب دے قریب کیویں ہوندا ہے تے رب انہوں کیویں نوازدا ہے۔ آؤ پھر اسی حدیث شریف کو پوچھئے نا، تو سونے نبی کریم علیہ السلام کو پوچھئے یا رسول اللہ کرم فرماؤ اے جڑے اللہ دے قریب نے ولی اے رب دے نیڑے کیویں ہوندے نے؟ رب انہاں نوں اپنی بارگاہ وچ رسائی کیویں عطا کردا ہے؟ انہاں نوں کیویں نیڑے لاندا ہے، کیویں قریب کردا ہے، پھر انہاں نوں نوازدا ہے رب؟ یا اللہ او دا طریقہ کی ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رب نے فرمایا ہے، رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری وچ حدیث ہے، ساڈے نبی پاک نے فرمایا رب فرماندا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آسان کر کے سمجھاواں گا، یتقرب ایک قریب وچوں ہے، قریب وچوں یتقرب۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرا بندہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اساں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ رب دے نیڑے کیویں ہوندا ہے؟ تو حضور فرماندے نے رب نے فرمایا ہے بندہ میرے انج نیڑے ہوندا ہے فرضاں دی پابندی کردا ہے، فرض عبادتاں دی پابندی کردا ہے، تے پھر فرضاں دی پابندی دے بعد پھر نفلاں دی کثرت کردا ہے، پھر نفلاں دی کثرت کردا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرضاں دی پابندی تو بعد نفلاں دی کثرت تے رغبت رکھدا ہے۔ دنیا ستی ہوندی ہے، ادھی راتی اٹھدا ہے، ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے تے مصلی بچھاندا ہے، دنیا مٹھی نیند دے مزے لے رہی ہوندی ہے تے غفلت دا شکار ہوندی ہے۔ وہ بھی بندہ جڑا ستا ہے تے غفلت دا شکار ہے، بانگاں ہو گئی ہیں انہوں پتہ ہی نہیں بانگ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ وہ بندہ جڑا ادھی راتی اٹھدا ہے ٹھنڈے پانی نال وضو کردا ہے، یہ ایویں نہیں مقام ملدا، یہ ایویں شان نہیں ملتی۔ وہ ساری دنیا ستی ہوندی ہے، یہ اللہ والے اٹھتے نے ٹھنڈے پانی نہ وضو کر کے مصلی بچھا کے سجدے پیندے نے، ادھروں اکھاں وچوں برسات لگدی ہے، رب دی رحمت جوش وچ آندی ہے۔ اللہ فرماندا او میرے بندیا منگ میرے کو، جو منگے گا مینوں اپنی عزت دی قسم ہے تینوں اج عطا کراں گا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اولیاء، مقام اولیاء، سبحان اللہ، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑے جے وقت وچ قیمتی گلاں کرنی ہیں۔ یہ جی اسی جڑے اہل سنت و جماعت کہلانے ہیں، اجی داتا صاحب دا عرس مکھیا نہیں، 3 دہاڑے ہو گئے نے داتا صاحب جا رہے ہیں، ادھر گولڑا شریف جا رہے ہیں، عرس ہو رہا ہے جی۔ کہ میں کہ جی گولڑا شریف بجے جاندے گڈیاں تے میں کہ یار اج کدھر تیار ہوئے، راتی تے داتا صاحب سے تو پھر گڈی تو تیار کی تھی، انہیں کہا جی گولڑا شریف عرس پیر نصیر الدین نصیر صاحب دا، میں اتھے چلے ہیں۔ میں کہ اس تو بعد پھر انہیں کہا جی پھر جانا ہے آل حضرت دا عرس سے، پھر لہل پور شریف چنگ بازار جانا ہے، اتھے آل حضرت دا عرس ہوندا ہے 24-25 سفر میں۔
پھر میں کہ پھر اس آگے 28 صفحہ نو شرکپور شریف جانا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی دا عرس ہے۔ میں کہ دنیا ایویں پاگل نہیں ہوئی، یہ دیوانی نہیں ہوئی پجی پھر دی، گولڑا شریف جا رہے ہیں، سیال شریف جا رہے ہیں، کلیئر شریف جا رہے ہیں، اجمیر شریف جا رہے ہیں، اے خواجہ نظام الدین اولیاء جا رہے ہیں، یہ کدی ادھر تے کدی ادھر۔ میں کہ یہ رب نے شانہ انہاں بندیاں نو دتیاں نے نا، یہ کر بیٹھیاں داتا گنج بخش نہیں بن گئے، اے کر بیٹھیاں بابا فرید نہیں بن گئے۔ رب فرماندا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، تو آخنا ہے وہ بھی بندہ میں بھی بندہ، نا تو ساری دنیا غفلت کا شکار ہوندی ہے، مٹھی نیند ستی ہوندی ہے، رب دا بندہ مسلح بچھاندا ہے، پھر سجدے پہ کے تے روندا ہے تے آندا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اتھو اکھاں بھی چڑی لگ دی تے برسات لاندا ہے آنسواں دی، پھر رب دی رحمت جوش وچ آندی ہے۔ اللہ کریم فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرضاں دی پابندی کرن تو بعد میرا بندہ نفلاں دی کثرت تے رغبت رکھدا ہے۔ آج سانو لوگ آندے جی نفلاں دی لوڑ ہی کونی، نفلاں دی اب ویکھا ویکھی ساڑیاں مسیتاں چ بھی لوگ نفل نہیں پڑھ دے، وہ فرض ہوندے جتیاں لے جی یہ تے نفلی عبادت ہے نا، یہ تے نہ بھی پڑھیے تے کوئی نہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو آنا نہ پڑھی تو کچھ نہیں ہوندا، میں کہا جی پڑھیے تے کی ہوندا ہے پتہ ہی جے تینوں اے پتہ نہیں جی نہیں۔ میرے ایک بندہ آخر میں کہا تو چنگا پلن سے تے نفل پڑھ کے جاندہ سے تینوں ہویا کی؟ او جی ویکھا ویکھی لوگ آندے بس فرض ہی پڑھنے چاہیے دیں، سنتا ہوں اے نفلاں دی پوچھ کو نہیں ہونی۔ میں کہا ٹھیک ہے میں مننا نفلاں دی پوچھ نہیں ہونی، لیکن جے پڑھیے تے ہوندا کی ہے تینوں پتہ لگ جائے نا، تو زندگی وچ کدی نفل نہ چھڑے۔ لو ایمان نال سنیا جے دھیان نال، جندے بندے آئے ہو نا بابا جی دے میاں جی دے عرس تے، ذرا غور نہ سنیا جے جے تواڈے دل وچ گل بہ گئی تے نفل تساں وی کوئی نہیں چھڑنے۔ دیہاڑا قیامت دا ہونا ہے، جدوں پھڑیا جانا ہے نا تو انہاں آکھنا ویکھو اے دیاں نمازاں پوریاں نے کہ نہیں؟ فرشتے آکھنا یا اللہ نہیں پوریاں، اے تے فجر دیاں بھی چھڑیاں ستا رہا، راتی محفل وچ بیٹھا فجر پڑھی کوئی نہیں ہے، یہ دیگاں پکاندہ رہے ادھروں نمازاں نکلتیاں رہی ہیں، یہ دی نمازاں کٹنے پوریاں نہیں۔ بے نیاز رب نے پتہ کی فرمانا، فرمانا یہ دے ویکھو نفل ہے نے، وہ یہ دے فرض پورے نہیں پر نفل ہے نے کہ نہیں؟ فرشتے آکھن گے یا اللہ نفل تے ہیں، اللہ فرمائے گے یہ دے نفل پا کے فرض پورے کر چھڑو۔ تو آخنا جی نفلاں دی پوچھ کوئی نہیں ہونی، میں آگے پوچھتے واقعی نہیں ہونی، پر یہ تے سوچنا کہ اگر نفل پڑھے تو پھر لبنا کیے، پھر لبنا کیے، وہ تیرے فرضاں دی کمی جڑی ہوئے گی نفل پا کے رب پورے کر دے۔ سبحان اللہ۔ تے رب تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ نفلاں دی کثرت کردہ ہے، نفلاں دی کثرت کردہ ہے۔ حضرت سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساڑھے خاندانی ایک بزرگ گزرے نے، انہوں دے والد اعلیٰ حضرت خلیفہ سن مولانا محمد شریف محدث کوٹلی رحمت اللہ۔ آپ فرماندے سے پنڈا میں جاندے سن تے سادے لفظیں دین دے مسئلے سمجھاندے سن، آندے سن فرض کردہ کر، فرض کردہ کر تے نفل نے وعدہ، نفل نے وعدہ، فرض نے کردہ کر تے نفل وعدہ۔ ایک بندہ جائے تو کسی ولیمے تے جا کہ جی اے پیسے جی وعدے دو، آکھے گا کردہ کر تو پہلے پورا کر، تو پہلے کردہ کر پورا کر تے وعدہ بعد وچ۔ اے پنڈاں دے بندیاں نو پوچھو اے اصول ہے، وہ آندھی کردہ کر پہلے پورا کر تے وعدہ بعد وچ۔ اللہ کریم نے اسے واسطے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرضاں دی پابندی کردہ ہے، او دے ذمہ کوئی فرض نہیں رہندا، فرضاں دی پابندی کردہ تے پابندی تو بعد نفلاں دی کثرت کردہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے فاحببتہ، مینوں اس بندے نال پیار ہو جاندا ہے، مینوں اس بندے نال پیار ہو جاندا ہے، میں او دے نال محبت کرنا، میں محبت کرنا او دے نال۔ جڑا راتی جاگدا ہے، نفل پڑھدا ہے، اشراق بھی پڑھ رہے، چاشت بھی پڑھ رہے، اوابین بھی پڑھ رہے، تہجد بھی پڑھ رہے، تحیۃ المسجد بھی پڑھ رہے، تحیۃ الوضو بھی پڑھ رہے۔ اے حضور نے بلال نو نہیں سی پوچھا، معراج دی رات حضور واپس تشریف لے آئے نا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا بلال کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ آپ نے فرمایا تو عمل کی کرنا ہے؟ کیڑا عمل کرنا ہے؟ حضور خیر ہے؟
آپ دی کی مراد ہے؟ فرمایا میں راتی معراج تے گیا تے میں جنت وچ جدو گیا نا مشاہدے واسطے، میں اپنے اگے اگے تیرے ٹرن دی آواز سنی۔ انی، یہ بخاری دی حدیث پڑھنے لگا جی، کسی نو شک ہوئے نا چلو ذرا غور کرے جی۔ حضور نے فرمایا انی سمعت دفن علیک یا بلال فی الجنہ، جنت وچ جدو میں گیا تے بلال لگیا کہ تیرے قدمہ دی آہٹ میں سنیے، تو عمل کی کرنا ہے؟ حضرت بلال نے آکھیا یا رسول اللہ اور کوئی عمل میرے پلے نہیں، جدو بھی وضو کرنا 2 نفل وضو دے پڑھ لینا۔ یہ آخدہ نفلان دا کوئی فائدہ نہیں جی، نفل نہیں پڑھنے چاہیے دے، بس فرضی پڑھو، سنتا پڑھو تے واجب پڑھو، بس نفلان دی لوڑ نہیں۔ تو حضور نے پوچھا بلال تیرا کی عمل ہے؟ میں جنت وچ تیرے اگے کے ٹرندی آواز سنی۔ بلال نے کہا حضور اور تے کوئی عمل نہیں، میں جو تمہیں وضو کران 2 نفل پڑھ لینا۔ حضور نے فرمایا بس تیرا اے عمل رب نو اتنا پسند آیا ہے، جنت وچ قیامت دے دن جدو میں داخل ہونا ہے نا، حضور نے فرمایا تے میں اونٹنی کسوہ تے سمار ہو کے جنت وچ جانا ہے، تو میرے اگے اگے میرے اونٹنی دی مہار پکڑ کے جنت وچ جانا ہے۔ اس ویلے جڑی آواز پیدا ہونی ہے رب نے اپنی شان قدرت نال مینوں پہلے سنا دیتی ہے۔ وہ آواز رب نے مینوں پہلے سنا دی تھی۔ فرمایا بلال تیرا یہی عمل وضو کر کے 2 نفل پڑھنا ہے، میں تینوں جنت ویکھے۔ ایک بندہ آکھنے لگا لو جی اے حضرت بلال نو حضور تو پہلا بھی جنت وچ کل دینا۔ میرے استاد غرامی غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ کلو میں ابن ماجہ شریف دی حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا یہ جڑا اعتراض کرنے والا آخدہ نا جی تسی بلال نو پہلا جنت بھی کل چھڑے حضور تو بھی، تے آپ نے بڑی پیاری گل رو پے، آپ اکھاں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ان کو کیا پتا، ان نادانوں کو کیا خبر بلال جنت میں پہلے کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑنے کی برکت سے جا رہا ہے۔ اگر فرمایا قاضوی صاحب رحمت اللہ علیہ، فرمایا بلال اونٹنی کی مہار کو چھوڑ کر ذرا علیحدہ ہو، پھر دیکھے کیسے جاتا ہے، پھر دیکھے کیسے جاتا ہے۔ یہ تو حضور کی برکت ہے، اونٹنی کی مہار پکڑنے کا فیضان ہے کہ حضرت بلال جنت میں جائیں گے، خادمانہ حیثیت سے آگے آگے چلیں گے، اونٹنی کی مہار پکڑی ہوگی، اس وقت جو آواز پیدا ہوگی میرے آمنہ کے لال نے پہلے سماعت فرما دیا، پہلے سماعت فرما دیا۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی۔ جب محبت ہوتی ہے تو دنیا میں ساڑھا تے معیار ہوئے نا جنہوں اسی چاندے ہوئی، اسی آنے انہوں کوئی اور بندہ نہ چاہے، جے چاہیے تو لڑائی ہوندی، مار کٹائی ہوندی، بندہ مار چھڑ دیں، آندے نے ہوندہ کون ہوئے اے محبوب میرا سی، اے کون ہے تعلق بنان والا اے دنال ہے جی، بندے مار چھڑ دیں۔ پر رب بے نیاز نے فرمایا جس بندے نال مینوں پیار ہوندہ ہے تے میں ادنا محبت کرنا نا، دعا جبرائیل، پھر رب بلاندہ جبریل نو، جبریل، جبریل آخدن جی رب جلیل، اللہ فرماندہ جا جبریلہ آسمانی مخلوق وچ بھی اعلان کر تے زمینی مخلوق وچ بھی اعلان کر، رب نو فلانے بندے نال محبت ہو گئی ہے، رب نو وہ پیارا لگا، ادنا رب نے پیار کیتا ہے، تے جاؤ اعلان کر دے جبریل آسمان والے ہو تسی بھی محبت کرو، زمین والو تسی بھی ادنا محبت کرو۔ تساں بابا صاحب دی زیارت نہیں کی تھی، پولیس دے ڈنڈے کھاندے ہوتے آندے حق فرید یا فرید، میں بیکھیا پولیس ڈنڈے مارے لینے چو ہو جو ادھر ہو جو گلیاں چے ادھر ہو جو، وہ بندے ڈنڈے بھی کھاندے نے تے مار کھاندے نے تے پیچھے نہیں ہٹ دے، آندے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ اے داتا صاحب دا عرس ہویا ہے، میں اگلے دیڑے گیا تو تھے بندیاں دی ٹولی منڈیاں دی وہ پڑھن پہ گنج بخشی ہے مشہور آپ کی، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ میں کہ واہ بے نیاز، نہ اینا بابا صاحب نو ویکھیا نہ اینا داتا صاحب نو ویکھیا، اے نان جپدے جاندے نے، جپدے جاندے تے نعرے ماردے جاندے نے، کئی دور دور گڑیاں کھلوتیاں نے تے پیدل بندے بھجی جاندے نے، داتا صاحب جا رہے ہیں داتا صاحب۔ اے رب دلاں وچ محبت پاندا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ تسی میرا ذکر کر کے دنیا تو جاؤ گے تے پھر قیامت تک دنیا تہاڈا نام جپے گی، تہاڈا ذکر میں اونچا کر دیتا ہے، اس ذکر دی جزا مل دی۔
اللہ فرماندا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، رب نو محبت ہوندی پھر آسماناں تے زمیناں وچ انہاں نال محبت کرن دا اعلان ہوندا تے دلاں وچ رب محبت پا دیندا ہے، از خود محبت پیدا ہو جاتی۔ اگے رب نے ایک بڑی پیاری گل کی تھی، اے ولیاں دا کمال ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماندا ہے میں اس بندے دے کن بن جانا جنہاں نال سندا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّتِي میں اُدیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال ویکھدا ہے، وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا میں اودے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑدا ہے، وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اودے پیر بن جانا جنہاں نال چلدا ہے۔ اعضائے جسمانیاں ولی دے ہوندے نے تے طاقت اللہ تعالیٰ دی بخشی تے عطا کیتی طاقت نال ولی ویکھدا ہے تے سندا ہے تے پکڑدا ہے تے چلدا ہے۔ اعضائے جسمانیاں ولی دے ہوندے نے، طاقت اللہ دی بخشی ہوندی، وہ اپنی طاقت نال نہیں ویکھدا، اپنی طاقت نال نہیں سندا۔ قرآن وچوں مثال میں عرض کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں، انہوں دا لشکر نال ہے، 3 میل دور کیڑیاں دی ملکہ کیڑیاں نو آخدی کھوڑاں وچ وڑ جاؤ، سلیمان آ رہے ہے تو انہوں دا لشکر آ رہے ہے، یہ پیران تھلے تو انہوں نے مد چھڑنا تے ویڑے نہ اپنا بندوبست کرو تے انتظام کرو تے دفاع کرو تے بچاؤ کرو، کھوڑاں وچ وڑو ورنہ مدیاں جاؤ گیاں پیران تھلے۔ او کیڑیاں دی ملکہ کیڑیاں نو آخ رہی ہے تے گل کر رہی ہے تے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر خدا 3 میل دے فاصلے تے کیڑیاں دی ملکہ دی گل سن کے مسکران دینے تے بے نیاز رب نے قرآن دا حصہ بنا چھڑے ہے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا چیونٹیاں دی ملکہ دی گل سن کے پیغمبر خدا سلیمان علیہ السلام مسکران لگ پہ۔ کیڑی پھڑ کے توڑے کن وچ رکھیے تے دسو کیڑی کی آخ دی تو ساہنا جی میں تو کوئی سمجھ نہیں آئی تے پتہ ہی نہیں لگا الٹا انہیں کھٹ لیا میرے کن وچ چکی پھڑ لئی تے بے نیاز رب نے اپنے محبوبہ نو شان عطا فرمائیے 3 میل دور چونٹیاں دی ملکہ گل کر دیئے چونٹیاں نال تے سلیمان علیہ السلام سن کے مسکران دینا کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اے اپنی طاقت نال نہیں پھر خدائی طاقت نہ ویکھ دے تے دیکھنا فرمایا کُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي میں اُدیاں اکھاں بڑھ جانا ولی دیاں جڑا فرضاں دی پابندی دے بعد نفلاں دی کثرت کردا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو اور بہت ساریاں مثالاں نے میں آسان سمجھانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر تے خطبہ دے رہے ہیں جمعہ دا، اور خطبے دے دوران اچانک فرماندے نے یا ساریت والجبل، یا ساریت والجبل، ساریہ پہاڑ وال دھیان کر، پہاڑ وال دھیان کر۔ وہ جڑے مجمع سی نا جمعہ پڑھنا آئے سے انہوں نے کہا بھی حضرت عمر نو کی ہویا ساریہ تے گیا نیاوند وچ سینکڑے میل دور جنگ کرن ای انہوں آوازہ مار دیں، وہ تے تھے ہے نہیں تو انہوں آوازہ مار رہے ہیں۔ کئیاں بندے نے وقت لکھ لیا بے جمعہ دا ٹائم سی تے دن جمعہ دا سی تے خطبہ ہو رہے سی، حضرت عمر نے ساری انہوں آواز ماری، وہ آئے گا تے پوچھاں گے معاملہ کی آئے نا اس تے ساریہ لوگاں پوچھیا ایک ہی معاملہ سی، آپ نے فرمایا میں جنگ لڑ رہا سا نیامد وچ، اچانک امیر عمر دی آواز آئی ساریہ پہاڑ والتے دیکھ، فرمایا میں ویکھیا تے ایک بڑا بڑا لشکر دوسری سائیڈ تو حملے واسطے تیاری کر رہے سے، میں اپنی صفحہ نو درست کیتا تے اپنی فوج دا دفاع کیتا۔ حضرت ساریہ فرماندے نے میں اوتھے حضرت عمر دی آواز سنی تے حضرت عمر بیٹھے مسجد نبی دے ممبر تے نے تے سینکڑے میل دور جنگ دا نقشہ بھی دیکھ رہے نے نال ہدایات بھی دے رہے نے تے رہنمائی بھی کر رہے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ کُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي میں اُدیاں اکھاں بن جانا جنہاں نالو ویکھدا ہے۔ اے ویکھیا حضرت عمر نے تے آواز ماری ساریہ نو تے ساریہ نے آواز سنی یا نہیں سنی؟ لوکاں پوچھیا نا جی کی گل سی، انہاں کہا میں اتھے آواز سنی سی، حضرت عمر نے میں نو آواز ماری سی، میرے کنی پئی، میں کہا عمر دی آواز ایتھے کدھرے؟ ممبر تے بہ کے فرمائی
او حضرت عمر دی ایک کرامت ہے کہ منظر ویکھ رہے نے تے اسے ساریہ دی ایک کرامت ہے کہ عمر بن خطاب دی آواز نو سینکڑے میل دور سن رہے کن تو باسارہ اللہ فرماندا میں او دیاں اکھاں بن جانا جنہاں نال ویکھدا ہے او دے کن بن جانا جنہاں نال سندا ہے وَكُنْ تو يَدَهُ الَّتِي يُبْتِشُ بِهَا میں او دے ہتھ بن جانا جنہاں نال پکڑدا ہے وَكُنْ تو رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں او دے پیر بن جانا جنہاں نال چلدا ہے میں یہ دو چیزاں اللہ فرماندا میں ہتھ بن جانا میں پیر بن جانا جنہاں نال چلدا ہے تے پکڑدا ہے میں قرآن شریف چوں ایک مثال وچ یہ دوویں چیزاں عرض کراں قرآن شریف چوں حضرت سلیمان علیہ السلام دا دربار لگا ہے تے آپ نے اپنے درباریاں نو فرمایا ایکم یعطینی بعرشہا او میرے درباریو کون ہے جڑا تواڈے وچوں ملکہ سبا بلقیس دا تخت لے کے آوے فرمایا میری ملاقات واسطے آ رہی ہے قبل اس گل دے کہ وہ فرما بردار بن کے میرے کول آئے کون ہے جیڑا او دا تخت لے آوے میں انہوں وکھانا چاہنا تو میری حکومت دا جائزہ لینا آ رہی ہیں میں صرف حکمران نہیں رب نے مینوں نبی بھی بنایا ہے لیاؤ تخت کون لے آئے گا قرآن آخدہ ہے قال افریت من الجن انا آتیق به قبل ان تقوم من مقامک افریت طاقتور جن تگڑا جن کھلوتا انہیں آکھا جی میں لے کے ہونا فرمایا کنی دیر لائیں گا انہیں کہا جی تسی ویکھو نا تواڈی محفل ختم ہونی ہے تساں اٹھنا ہے تے تک سامنے پیا ہونا ہے آپ نے فرمایا نہیں مینوں اے نالوں جلدی چاہیدا ہے وہ تے آ گئی ہے نیڑے بائی پاس تے باہر پہنچ گئی ہے تے او دے آن تو پہلا تک چاہیدا ہے اور جن آخدا ہے جی میں اے جن دی طاقت دن بھی تگڑا پر اعلیٰ حضرت نے جڑا ترجمہ کیتا ہے نا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا ہے قال افریت من الجن آپ نے فرمایا خبیث جن کھلوتا ایک کنز الایمان پڑھو نا جی خبیث جن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیتا میں دیتے بڑا غور کیتا بھی اعلیٰ حضرت نے خبیث دا لفظ استعمال قال افریت من الجن خبیث جن تو کی مراد ہے تو میرے استاد گرامی علیہ رحمہ انہوں نے میں فرمایا بھی یہ دا معنی ہے وگڑیا جن یہ دا معنی ہے وگڑیا جن وہ اتفاق نال ہوتے ساڑھے مدرسے ایک واقعہ پیش آیا انہاں پھر سانوں ساڑھے استاد صاحب اللہ درجات بلند فرمائے وہ مثالاں دے کے سمجھانا تھا ایک بندہ ہے تو انہیں منڈا پھڑیا اپنا تے آندا جی انہوں قابو کرو یہ ایڈمیشن کران آیا جب دینی مدرسے سے ساڑھے مدرسے چاہتے ہی وہ بچے نے وہ ڈاکٹر تے انجینئر بنانا ہوئے تو سکول کالج تے جڑا ریا کھیا ہوئے نا وگڑیا تے گڑیا انہوں مسیطے لے آندن قاری صاحب انہوں قابو کرو پتہ کی انہیں آکھیا میں کوڑ سا بیٹھا انہیں کہا جی وہ بندہ آیا تھے آندہ ہے منڈا بڑا وگڑیا ہے انہوں قابو کرو ساڑھے قابو نہیں ہوندہ تسی انہوں قابو کرو یہ بڑا وگڑیا ہے یہ وگڑیا ساڑھے قابو نہیں میں کہا پتہ لگا جڑا وگڑیا ہوئے وہ قابو آؤندہ چار بندے رڑ کے بھی پھڑن پھر بھی وہ قابو نہیں آؤندہ یہ بندہ وگڑیا قابو نہیں آؤندہ تے جن وگڑیا ہوئے تو کہ میں قابو آئے گا تاں ترجمہ کیتا ہے اعلیٰ حضرت نے قال افریت من الجن اعلیٰ حضرت نے لکھیا کنز الایمان وچ خبیث جن انہیں آکھیا انا عتیق به قبل ان تقوم من مقام یہ وگڑیا سی تے تگڑا سی انہوں بڑا ناز سی کہ میں وگڑیا تگڑیا میں تے تباہیاں پھیر دینا میں تخت لے ہونا تے ٹائم کننا لگے گا عدالت دبا ختم ہو لو سنو اے جے ولی دا فرق سمجھو ذرا ہوں وہ آندہ جی عدالت دا وقت توڑی کچہری برخاست ہوئے گی مجلس برخاست ہوئے گی تو تخت پیا ہوئے گا آپ نے فرمایا جلدی چاہیے وہ تے آ گئی بار بائی پاس تے جلدی چاہیے جس لئے آپ نے فرمایا بے جلدی کرو جلدی چاہیے میرے درباریو کون لے آئے گا سنو رب دا قرآن کی فرماندہ ہے بے نیاز رب نے قرآن بھی فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب سبحان اللہ قال الذی عندہ علم من الکتاب ایک بندہ کھلوتا وہ وگڑیا جن سی اے بندہ تے انسان کھلوتا انہیں پتہ کی آکھیا انہیں آکھیا
حضور آپ فرماندے ہو جلدی چاہیے تے قرآن آخدا ہے جڑا کھلوتا نا بندہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی سی سلیمانی ولی تے آپ نے فرمایا بھی تو کنی دیر لائیں گے؟ انہوں نے کہا جی دیر کا دی دیر کا دی تسی اکھ چمکو تے تک سامنے پیا ہوئے گا لو اکھ چمکن تے کنی دیر لگ دی انہیں کی آکھیا ہو سکا جی قبل ان یرتد الیک طرفک انہیں کہا جی دیر کس گل دیئے تسی اکھ چمکو تے ویکھیا جی تختے تھے پیا ہونا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك رب دا قرآن آخدا ہے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اپنی آنکھ چمکی فلما رآہ مستقرا عنده آپ نے پلک جھپک کے دیکھا تو تخت سامنے پیا سی وہ تخت کوئی معمولی تخت سی اب پوچھو لو بارو اینے گاز لمحہ تے اینے گاز چوڑا تے ہیرے جواہرات نال مسجد تے مزین بڑا قیمتی تخت وہ تو غیر حاضر بھی نہیں ہویا گیا بھی نہیں کسے بندے ویکھیا نہیں بھی جاندہ پیا تے آندہ پیا لے کے چکیا تختوں نے انہیں آکھا جی تسی اکھ چمکو تخت سامنے پیا ہوئے گا یہ قرآن لیلہ مجنون دا قصہ نہیں نہ سسی پنوں دی کہانی ہے یہ تے رب دا قرآن ہے فلما رآہو مستقرا عندہو جدوں ویکھیا آپ نے تخت سامنے پیا سی بندیاں آکھاں انگلیاں منہاں وچ پا لیاں انہاں کہا واہ بھائی واہ کمال ہو گیا نہ گیا نہ جاندیاں ویکھیا نہ ہوندیاں ویکھیا اے دے ولی دی یہ طاقت ہے ایتھے بیٹھیاں ملکے سبا دا تخت لے کے انہیں سلیمان علیہ السلام دی خدمت بھی حاضر کر فلما رآہ مستقرا عندہ میں کہ گلتے بڑی آسان ہے حضور نے سمجھا نہیں دیتا اللہ فرماندہ ہے کنت یدہ اللتی یبتش بہا اللہ فرماندہ میں ولی دے ہاتھ بن جانا جنہاں نال پھڑدا ہے میں او دے پیر بن جانا جنہاں نال چلدا ہے او تخت لے آیا سلیمانی ولی اپنی طاقت نال نہیں اللہ دی بخشی تے عطا کی ہوئی طاقت نال تخت لے آ کے خدمت وچ حاضر کر دیتا یہ سلیمانی ولی دی روحانی تصرف تے اختیار تے کمال دا اے عالم ہے تے محمد ولی تے مصطفی ولی دی شان دا اندازہ کون لا سکتا تے ایک نمبر بندہ ہوندہ ایک دو نمبر بندہ شوب دا باز ایک کرتب خاندہ شوب دا باز ہوندہ ایک ہوندہ ولی حضرت داتا گنج بخشری اجویری آج انہاں دا عرص آخری دن ہے رات میں رکھل آخری دن سی دعا ہو گئی اجے بھی رش ہوتے اس طرح ہی میرے یار دا فون آیا اسا کہ جی آؤ تسی جمعہ پڑھا کے آ جاؤ میں کہ نہیں میں راتی کور سے جانا اسا کہ مزہ بڑا ہے دنیا بڑی بڑا کیف تے سرور ہے داتا صاحب حاضری پھر دو میں کہ پھر سے ہی انشاءاللہ حاضری تے کہ ہفتے کنی دفعہ ہو جاندی میں حاضر ہوں گا میں کہ دیکھو اللہ والے دی یہ شان ہے دنیا دھوڑی آندی پجی آندی ہے کیوں اس واسطے کہ اے اللہ دے مقرب نے اللہ نے انہوں اپنی بارگاہ دا قرب عطا کیتا ہے انہوں شان محبوبیت دیتی ہے مقام محبوبیت دیتی ہے تے داتا گنج بخش علی حجویری انہوں دا کی مقام ہے دیکھو نا ہر سلسلے دا ولی حضرت داتا صاحب دی بارگاہ دی حاضری نو سعادت سمجھ حضرت غوث العظم نے فرمایا ہے صدری روایت ہے ساڑھے اسلاف نے بیان فرمائی صدری روایت کسی کتاب بیچ نہیں لکھیا صدری روایت علامہ الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ہاتھ کھڑا کر کے آخ دے سن یہ صدری روایت میں نے ادھی ضمانت میں نے سید صاحب نے فرمایا سی کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا میں علی حجویری دے زمانے بھی چوندہ تے انہوں دا مرید ہو جاندہ یہ داتا صاحب کو معمولی ہستی وہ غوث پاک جیسی ہستی فرماندن میں علی بن عثمان حجویری دے زمانے بھی چوندہ تھے نہ دا مرید ہو جانا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا جو شورا ہویا نا تیرے حاسد تے معاندین تے حاسدین تے مخالفین کٹھے ہو گئے انہاں کہ بندہ لے دے گیا سانو اے دا کچھ بندو بس کر تے لے آئے کنو ہندو جوگی نو ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے یہودی عورت نے بھی جادو کیتا سی یہودی عورت نے
نبی پاک سے جادو کیتا. مفتیان کرام تشریف فرما نے آخری 3 سورتاں جڑیاں قرآن شریف دیاں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس نازلی تاں ہوئی ہے. وہ یہودی عورت نے جادو کیتا نبی پاک دے تے رب کریم نے دفاع واسطے یہ 3 سورتاں نازل فرمائیاں. تے حدیث شریف بخاری شریف وچ حضور فرماندے نے میں دوویں ہتھاں دیاں انگلیاں جوڑنا، اے 3 انگلیاں ہی سرکار جوڑ دے سن. تے حضور 3 واری آخری 3 سورتاں 3 واری پڑھ کے سون لگیاں نبی پاک دو ہاتھاں تے دم کر دے سن. پہلے چہرے مبارک تے ہاتھ پھیر دے سن، پھر سر اقدس تے ہاتھ پھیر دے سن گردن تک، پھر سجا بازو جڑا ہے تے ہاتھ پھیر دے سن، پھر کھبے بازو تے، پھر پورے جسم تے جتھوں تک ہاتھ پہنچنا ممکن ہے ہاتھ پھیرنا حضور دی سنت ہے. فرمایا جادو دے توڑ دا بہترین یہ 3 سورتاں رب نے نازل فرمائیاں. بڑے بڑے اولیاء اللہ نال بڑے بڑے مخالفین آندین نے بڑے بڑے حربے کیتے نے، چالاں چلیاں. انہاں بھی ایک چال چلی، ہندو جوگی نو لے کے آئے. انہاں کہا جی یہ علی اجمیری دا بڑا شور ہے، یہ دا ذرا مقابلہ تے کر. وہ آیا نا انہیں کرتب بخائے شوب دا باس ہوا بھی چوڑن لگ پیا. وہ ہندو جوگی ادھر اڑدا آوے تے ادھر، ادھر اڑدا آوے تے ادھر آوے. تے جڑے ٹل مل یقین مرید سن انہاں آکھیا ویکھو جی یہ داتا صاحب سانو آندے نے نمازاں ہی پڑھی جاؤ، نمازاں ہی پڑھو، سجدہ ہی کرو. ہاں جی یہ آندے نے پگڑی بنو، نماز پڑھو، داڑھی رکھو، سنتاں پڑھو، مسواک کرو، تسبیحاں کرو. یہ سانو اس پاسے لاندے. انہیں کہا اے ہویا نا ولی جڑا اڑدا ہے ہوا وچ ویکھو ذرا. داتا صاحب نے جدوں ویکھیا نا تے لوگ یہ شوبدہ باز نے کرتب ویکھ کے تے لوگ گمراہی وال نہ مائل ہو جان. سامنے داتا صاحب دا جوڑا پہ اسی نالین مبارک. داتا صاحب نے جتیاں نو حکم دیتا، وہ جتیاں فضا وچ جدھر او اڑدا جائے مگر مگر جتیاں اڑدیاں جان. نالین شریف جس لئے داتا صاحب دے سامنے اڑدا آیا نا تو سر وچ جتیاں بجڑیاں شروع ہو گئیں. 4 جتیاں بجیاں نا سر وچ عقل ٹھکانے آ گئی. وہ سارا جادو کہیں ہو گیا تو تھلے ڈگ پیا. ڈگا نہ تھلے تے میرے داتا صاحب دے قدمہ بھی ڈگ پیا. انہیں کہا جی معافی دیو تے کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو. میں رام چھڑ کے تے رحمان والا ہونا چاہنا، مندر چھڑ کے مسجد والا آنا چاہنا. اے مینوں اے حاسد تے مخالف تو اڈے لے آئے سن، لیکن تسی اللہ دے نیک بندے ہو. میرا سارا کرتب تے ساری شعبدہ بازی میری ختم ہو گئی ہے. مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بناؤ. حضرت داتا گنج بخش تے ہتھاں تے مسلمان ہویا ہو بندہ. آج بھی انہوں میرے داتا صاحب نے ایک نگاہ آپ نے وہ دے قلب تے تجلی پائی، اللہ تعالیٰ دا ولی بنا دیتا. داتا صاحب دے مزار شریف دے نالی او دی خبر شیخ ہندی او دے ناتے ایک پوری گلی شیخ ہندی سٹریٹ اے او ہندووں مسلمان کیتا سی میرے داتا گنج بخش بندے آکھیا مارو اسی آنے سائیں بڑا پہنچے ہے. یہ تے ککھ بھی نہیں، ساڑھے پیر صاحب دیاں جتیاں اڑیاں نے دے سرے ہی بجیاں نے دی عقل ٹھکانے آ گئی. یہ خود اڑدا سی تے ساڑھے پیران دیاں جتیاں آواز اڑ دیاں یہ دے سر وچ وجیاں نے. اللہ دے ولیاں نو طاقت ملی ہے. میں نے ایک بندہ آکھن لگا جی کیویں ہو گیا؟ میں کہ جی میں حدیث ہی لکھیا ایویں ہویا ہے بس. جی میں حدیث ہی لکھیا ایویں ہو گیا. کیویں ہویا؟ حدیث ہی لکھیا کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، میں او دیاں اکھاں کن بن جانا جنہاں نال سندا ہے. وکنتو بصرہ الذی، اکھاں بن جانا جنہاں نال ویکھدا ہے. ہاتھ بن جانا جنہاں نال پکڑدا ہے. میں انہاں دے پیر بن جانا جنہاں نال او چلدے. وکنتو رجلہ التی یمشی بہا. آخری حدیث دا لفظ بڑا پیارا ہے، ادھر غور نہ سنو. اسی کیوں جانے ہیں ولیاں آگے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماندہ ہے لَإِن سَعَلَنِي لَعُعْطِيَنَّهُ. مفتی صاحب تشریف فرمانے، مفتیان کرام ذرا پوچھو یہ دے بھی تاکید دا معنی پایا جاندہ ہے کہ نہیں؟ لَعُعْطِيَنَّهُ دا معنی ہے، یہ دا معنی یہ نہیں کہ لَإِن سَعَلَنِي، میرا بندہ جدو میرے کو منگے لَعُعْطِيَنَّهُ، میں انہوں عطا کر دینا. اے معنی نہیں، اے دے بھی تاقید پائی جاندی. لَعُعْطِيَنَّهُ نون تاقید ہے گرامر دے لحاظ نال. اے دا معنی ہے میرا بندہ جدو میرے کو منگدا ہے میں ضرور 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 انہوں عطا فرما دینا.
لئن سألنی لأعطینہ. یہ بندہ جدو میرے کو منگدا ہے اللہ فرماندا ہے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں خالی نہیں موڑدا, جو منگے جس ویلے منگے جیڑی شے منگے میں اپنے ولی نو عطا فرما دوں. لئن سألنی لأعطینہ. میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ فرماندے سن جدوں بھی کسی اللہ دے نیک بندے کول جاؤ نا تے کسی ولی کول جاؤ تے یہ نیت لے کے جایا کرو ساڈی تواڈے اگے تواڈی خدا اگے, ساڈی تواڈے اگے تواڈی خدا اگے. ایک شاگرد سی سامنے بیٹھا سبق پڑھا رہے سن, ادوں آپ نے فرمایا دربار شریف تے جاؤ نا تے آکھیا کرو تسی اللہ دے ولی ہو ساڈی تواڈے اگے تواڈی خدا اگے. تے رب کول عرض کرو نا ساڈے بارے وچ اسی ولیاں دے مزار تے دعا کران جانے, اسی زندہ ہون تاں بھی دعا کرانے, مزار تے جا کے بھی میاں جی ساڈے آکے دعا کرو. دعا کرو کیوں؟ حدیث شریف تو ثابت ہے اللہ دے ولی قبراں وچ بھی دعاواں فرماندے نے. تے اسی ساڈی تواڈے اگے تواڈی خدا اگے. طالب علم نے آکھیا جی یہ کیویں ثابت ہے بھئی اسی آکھی ساڈی تواڈے اگے تواڈی خدا. فرمایا حدیث شریف نہیں, حدیث قدسی بخاری چ لئن سألنی لأعطینہ. میرا بندہ پھر جدو میرے کو جو منگدا ہے او لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, جنہوں میں اپنا تقرب تے قرب عطا کرنا. اللہ فرماندا ہے جدو جس ویلے جو شے منگے تے جدو منگے لأعطینہ میں انہوں عطا کر دینا. تو سوال ہے جی کیویں عطا کردا ہے؟ آپ نے فرمایا جدو راتی شیخ کامل ہوئے رات نو ستا ہوئے تے سرگی اٹھے تے وضو کر کے تے مصلا بچھا کے بوے تے مرید آکھے جی سارے راہ بند ہو گئے ہن دسو میں کدھر جاواں, تسی میرے پیر ہو تانوں چھڈ کے ہن جاواں تے کتھے جاواں؟ تسی کوئی دعا کرو رب دا ترلا مارو, جے رب من جائے تے عرض کرو رب دی بارگاہ وچ. تے فرمایا جدوں وہ مرید لیندا ہے نا اپنے پیر کول جا کے تے اپنا داستان سناندا ہے تے فرمایا جے پیر سچا ہوئے تے شیخ کامل ہوئے وہ پھر پتہ کی کردا ہے ادھی راتی اٹھدا ہے, پھر وہ جدوں وضو کر کے تے مصلا بچھا کے تے روندا ہے سجدے پہ کے آندا ہے یا اللہ میں گناہگار ہاں تیرا عاجز بندہ, انہیں میرے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہے تے یا اللہ تو لج پا لیں تے لجاں پالنا ہے تے شرما رکھنا ہے تے یا اللہ چٹی داڑھی دی شرم رکھی. وہ بندہ پریشانی وچ ہے میں تیری بارگاہ وچ التجا کرنا یا اللہ اودیاں پریشانیاں دور فرما دے. فرماؤ جو دو اتھرو مرشد واندا ہے نا تے مرید دے حق وچ تے سالک دے حق وچ تے طالب دے حق وچ دعا کردا ہے تے اللہ کریم دی رحمت پھر جوش وچ آندی. اللہ کریم فرماندا ہے تو منگیا فلانے بندے واسطے میں تینوں بھی عطا کراں گا تے انہوں بھی عطا کراں گا. لئن سألنی لأعطینہ. ہاں میرے کول مثال موجود ہے, جیڑا نہیں مندا جاؤ حافظ آباد بھی سید فدا حسین شاہ حافظ آبادی مشہور خطیب نے جا کے پوچھ لو. یہ جدوں پھر رب نو عرض کر دے نا رب انہاں دی موڑدا نہیں. میاں غلام احمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے. شاہ صاحب دے گھر دو تیاں ہوئیاں نا تے شاہ صاحب نے تین سن تے گئے آکھن لگے شاہ صاحب ترے بیٹیاں نے دعا فرماؤ کہ اللہ پتر دے وے. وہ میاں صاحب دے مرید سن میاں غلام احمد صاحب دے فدا حسین شاہ صاحب. گئے نا تے میاں صاحب نے فرمایا شاہ جی جاؤ میں رب اگے عرض کی تھی رب تو ان پتر دے گا جاؤ. شاہ اور ہی آئے تے پھر تی جم پئی, چار ہو گئی ہیں نا. لو ویکھو اے حکمت کی اے بھی اگے میں عرض کرنا. چوتھی تی ہو گئی تے شاہ صاحب مٹھائی بھی لے گئے, جوڑا کپڑیاں دا بھی نظرانے دا بھی لفافہ. آکھن لگے حضور آپ نے فرمایا سی پتر ہوئے گا, پھر تی ہو گئی. میاں صاحب 2 منٹ خاموش رہے نا تے آسمان وال ویکھ کے میاں صاحب فرماندے نے چل جے میں ہی آکھ بیٹھا تے تو جان دے. جے میں ہی آکھ بیٹھا تے تو جان دے. جی تے آپ نے فرمایا شاہ جی گھبراؤ نا, نال انگلیاں انج کیتیاں. فرمایا شاہ جی 1 تے 2 تے 3 رب نے 3 پتر دینے جے جاؤ. تے فرمایا تسی آکھیا سی پیراں آکھیا سی پتر ہوئے گا تی ہو پئی. فرمایا نبی پاک دیاں 4 صاحبزادیاں نہیں سن. فرمایا شاہ جی تسی سید ہو تے حضور دے خاندان دے ہو, تواڈے نانا جی تے جد اعلیٰ دیاں 4 صاحبزادی نہیں سن, 4 پوریاں ہو گئیاں نے, جاؤ ہن 3 پتر رب دے گا. فرمایا نبی پاک دی بھی اولاد 7 سن,
4 صاحبزادیاں تے 3 حضور دے صاحبزادے. فرمایا جاؤ گھبراؤ نا, یہ رب دی قدرت نو ہی منظور سی. 4 دھیاں تے 3 پتر, تے جاؤ ہن لگاتار پھر 3 بھی آنے جے تے 3 پتر ہی آنے نے. اب میں پرسوں چوتھ حافظ آباد سا, تے میرا دل کیتا جتھے میں بیان کرن گیا انہوں نے میں کہا میں ذرا لیٹ آواں گا, شاہ ہوراں نوں ملنا. میں فون کیتا, اکثر رات جلسے چ ہوندے نوں کرتے لبدے ہی نہیں سال پورا. مینوں آکھن لگے اج میں کر آں. میں کہ خیر آندے دن دا جلسہ چکری کر کے آیا, تے میں چند دنوں تو تھکیا ٹوٹیا, میں رات جلسے دنے جاواں تے رات نہیں جاندا. اج میں کر ہی ہاں, تے آ جاؤ پھر تسی آنا ہے, میں چاہ بنوانا. میں گیا, میں کہ شاہ جی وہ میں تھوڑی گل کئی جلسیاں چ بیان کیتی تے انہاں دے اتھرو آ گئے. تے انہاں کہا کوئی غلط بیان کر دیو, صحیح ہے نا, میں جو گواہ میرے نال واقعہ پیش آیا. تے نال آنسو آ گئے. تے مینوں آکھن لگے رب دا شکر ہے 4 تھیاں بھی بیاہ دتیاں, 3 پتر بھی بیاہ دیتے. میاں صاحب نے آکھا سی جاؤ ہن 3 پتر ہی ہون گے, 3 بھی. اے اللہ دے بندے رب دی بارگاہ وچ جدوں عرض کردے تے رب انہاں دی موڑدا نہیں. لائن سالنی لعوتینہ, میرے کو پھر جو منگدے نے اللہ فرماندا مینوں اپنی عزت دی قسم میں عطا کرنا. اے ولیاں دی نشانی ہے. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. گھر بیٹھے مقام نہیں لبدے, یہ ستھیا مقام نہیں لبدے. میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ, یہ چونکہ ساڈے علاقے وچ نے, اس علاقے وچ قطب وقت سن تے بڑا مقام سی. انہاں دی یہ شان سی بے کوئی مرید انہاں دا داڑھی پگڑی تے نماز تو بغیر نہیں سی ہوندا. اے انہاں دا فیضان ہے, قدرتی اللہ دی عطا سی. جیڑا بندہ میاں صاحب دا مرید ہو جاندا سی, ایک تے وہ 5 وقتہ نمازی پکا بن جاندا سی, چہرہ سنت دے مطابق رکھدا سی, سر اتے چٹے سوٹ کپڑے چٹے پاندا, چٹی پگڑی بندا سی. اے میاں صاحب دا فیضان سی. جڑے اکثر مرید سن انہاں وچ یہ کیفیت سی. آپ لاہور گئے داتا صاحب تے نال چند مرید لے گئے کہ مزار شریف داتا صاحب جانا ہے. اتھے ایک مرید آ گیا, اس آکھیا جی ہن کویلا ہو گیا, تسی ٹانگے تے جانا ہے. ادو ٹانگے چلدے سن شرک پور شریف, ٹکسالی دروازہ نا لاہور, ٹکسالی گیٹ, اتوں ٹانگے ٹردے سن شرک پور شریف جان واسطے. ٹانگیاں تے بندے آندے جاندے سن, وہ زمانہ سی میاں صاحب دا. انہاں کہا جی رات دا ویلا ہے, تو ٹانگے تے جانا مناسب نہیں, میرے گھر ہی ٹک جاؤ, سویرے نماز پڑھ کے ٹر جائے. میاں صاحب نے آکھیا, مریداں نوں بیلی آکھدے سن, فرمایا بیلیا بسترا بچھا, پھر رات تیرے کو ٹھہر جانے. میاں صاحب ستے, انہیں بسترا پایا, میاں صاحب چادر لئی تے لیٹ گئے. انہیں آکھیا پیر آرام کر دیں, ٹھیک, دروازہ بند کر چھڑیا. ادھی راتی اس آ کے نا دروازے چ ویکھیا میاں صاحب کردے کی نے رات نو. انہاں دی بڑی شہرت ہے. میں ویکھا میاں صاحب کردے کی نے, ہائے ہائے. انہیں ویکھیا میاں صاحب نفل پڑھتے سن. مرید حیران ہو گیا ویکھ کے, 100 نفل پڑھے میاں صاحب, 100 نفل رات میں. جس لئے نفل پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کرنا بھی سنت سرکار دی. حضور بھی تہجد پڑھ کے تھوڑا جا لیٹ جاندے سن. سرکار دی سنت دے مطابق میاں صاحب لیٹے نا, 100 نفل پڑھ کے سویرے مرید فجر ویلے لوٹا لے کے آیا میاں صاحب نے وضو کران واسطے. میاں صاحب فرمایا راتی مینوں میری جاسوسی کردا رہے ہیں تو. انہیں آکھیا جی میں رو پیا. اس آکھیا میں تے سمجھدا سا پیرن پتہ ہی نہیں, تے میں تے دروازے چ ویندا سا. فرمایا تو میری جاسوسی کردا رہے رات. تے فرمایا پیراں نوں آزمائی دا نہیں, تے میریاں جاسوسیاں کرنا رات نوں, نالے انہاں دی رات میرے گھر رہو تے رات نوں مینوں سوا کے میریاں جاسوسیاں کرنا. میاں صاحب نے پھر وہ کول ایک وعدہ لیا. سنو اے اللہ والوں دی شان, آپ نے ایک وعدہ لیا. آپ نے فرمایا میرے نال وعدہ کر میری زندگی وچ کسے نوں یہ گل نہیں دسنی. تو پیر دے اشتہار لاندا پھرنا. فرمایا خبردار میری زندگی چ نہ دسی. میاں صاحب میرے گھر آئے سن تے 100 نفل پڑھے سن, میری عبادت نو ضائع نہ کری. میں کو ریاکاری تے شہرت واسطے نہیں پڑھدا نہ. فرمایا جدو میں دنیا تو ٹر گیا تو پھر جن مرضی دستا پھری, پھر ریاکاری دا تصور ختم ہو جانا. وہ مرید صادق نے خزینہ معرفت وچ لکھیا ہے میاں صاحب دی سوانح عمری. وہ لکھیا انہیں زندگی وچ میاں صاحب دی زندگی وچ کسی نے نہیں دسیا. جدو میاں صاحب دا وصال ہویا نا 40 تے انہیں دسیا بے اے واقعہ پیش آیا. اولیاء کاملین لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. یہ اولیاء اللہ نو رب نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے. جدوں بھی کسی ایسی مجلس بھی جاؤ, محفل بھی جاؤ,
یہ نیت لے کے جاؤ انہاں ولیاں دی محفلی جائیے بدبختی لے کے جائیے تے نیک بخت بن کے واپس آئیے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا تمام حضرات